آج سے تقریباً 2 ماہ پہلے 28 فروری 2026 کو امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا۔ اس آپریشن کو انہوں نے نام آپریشن ایپک فیوری کہہ دیا۔ اس حملے کی زد میں ایران کے تقریباً 49 سے زائد ٹاپ کے اہلکاروں اور لیڈران کو نشانہ بنایا گیا، جن میں جو ان کے رہبر معظم تھے آیت اللہ علی خامنائی، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد بیشتر ہمیں ایسے بیانات ملتے ہیں امریکہ کی جانب سے، اسرائیل کی جانب سے، کہ ایران میں جو ہے وہ رجیم چینج کر دی گئی ہے، لیکن کیا حقیقت میں ایسا ہی ہے؟ اگر حقیقت کی آنکھ سے دیکھیں تو ایران میں جو موجودہ رجیم ہے وہ زیادہ ہوکش ہے، وہ زیادہ ہارڈ لائنر ہے، وہ زیادہ سخت گیر ہے اپنے موقف کو لے کے امریکہ کے لیے۔ تو جو ہم اگر کہیں کہ یہ بات بالکل غلط ہے کہ جو ایران کی جو رجیم ہے اس کو چینج کر دیا گیا، اور اب جو رجیم موجودہ ہے وہ زیادہ پرو امریکہ ہے یا پرو اسرائیل ہے۔ دوسری جانب اگر بات کریں، ایسے بیانات بھی ملتے ہیں کہ ہم نے ایران کو تباہ کر دیا ہے، ہم نے ایران کو ہرا دیا ہے۔ تو اگر آپ نے ایران کو ہرا دیا ہے تو آپ ان کے ساتھ بات کیوں کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ کیوں موجود ہیں؟ اس کی بھی بات کریں گے ان ساری ویڈیو کے اندر، جو میری یہ والی ویڈیو ہے۔ تو ابھی اگر موجودہ حالات کی بات کریں، ایران کے پاس کیا ہے؟ ایران کے پاس جنگ سے پہلے ایسا کیا تھا جو جنگ کے بعد ہے؟ ایران کے پاس ابھی 4 ایسی وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ ایران پہلے سے زیادہ مضبوط ہے اپنی جو پری وار سینیریو کے لے کے۔ فرسٹ ون از کہ ایران کے پاس جو افزودہ یورینیم ہے وہ ابھی بھی موجود ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 470 کلو گرام سے زائد ایران کے پاس افزودہ یورینیم موجود ہے، اور ایران کے پاس یہ ذخائر بڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اور امریکہ کا جو کلیم ہے کہ ہم نے ایسی ڈیل کر لی ہے کہ ایران یہ افزودہ یورینیم امریکہ کو یا ایسے کسی ہمارے الائی کو دے دے گا، ایسی کسی ڈیل کی صورت میں ایران نے اس بات کو مکمل طور پہ رد کر دیا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ایران کے پاس ویپن جو ان کا نظام ہے، جو میزائل ان کا میکنگ پروگرامز ہے، بیلسٹک میزائل پروگرام ہے، وہ بھی موجود ہے۔ اور ایران کے پاس کچھ ایسی صورتحال بھی ہے کہ ایران نے اپنے جو اصل میزائل پروگرامز ہیں ان کو ابھی تک وہ استعمال بھی نہیں کیا، جیسا کہ ایران کے مختلف ایسے ہمیں لیڈروں کے سٹیٹمنٹس بھی ملتے ہیں کہ ہمارے جو اصل میزائل ہیں، ہمارے جو شدید خطرناک میزائل ہیں، ان کو آنے والے دنوں میں استعمال کریں گے۔ تو یہ بھی صورتحال آپ ذہن میں رکھیں۔ تیسرا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ ایران نے اس سے پہلے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی یا اس کو بند نہیں کیا تھا۔ ایران نے اس جنگ کے بعد اپنا سب سے بڑا ہتھیار استعمال کیا، اور آبنائے ہرمز جس سے دنیا کا تقریباً 20% آئل، اور ایشیا جس میں ایران بھی موجود ہے، جس میں پاکستان، انڈیا، چائنا بھی موجود ہے، ان تمام ممالک کا آبنائے ہرمز سے تقریباً 80% سے زائد تیل جاتا ہے، اور گیس کے ذخائر یہاں سے نکلتے ہیں، اور پھر وہ مختلف LNG سپلیمنٹس کی صورت میں اور پیٹرول کی صورت میں ان ممالک تک پہنچتے ہیں۔ سو ایشیا کا 80% اور دنیا کا 20% سے زائد آئل کا روٹ آبنائے ہرمز ہے، اور ایران نے آبنائے ہرمز کو بھی بند کر دیا گیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ صرف اپنے جو ہے ایران اپنے دوست ممالک کے لیے آبنائے ہرمز کو کھولے گا۔ چوتھا اہم پوائنٹ جو میں رکھنا چاہوں گا اس جنگ کے بعد جو کہ ایران نے استعمال کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایران نے تقریباً 2 ماہ کی شدید بمباری صحیح ہے برداشت کی ہے 2 ایسے ممالک کی جو کہ نیوکلیئر آرمڈ ہیں، اور ان کے پاس ایران سے زیادہ سٹرونگ، اگر ہم کہیں کہ ایئر فورس ہے، نیول فورس ہے، تو یہ غلط نہ ہوگا، لیکن ایران نے ان تمام بمباری کو، ایران نے ان تمام سختیوں کو 2 ماہ کے اندر برداشت کیا ہے، اور ایران نے سرنڈر نہیں کیا ہے۔ اور سب سے اہم بات جو اس سارے سینیریو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ایران نے ہار نہیں مانی، بلکہ ایران نے جو جنگ کا پیمانہ ہے اس کو وسیع کر دیا اور اس کو مڈل ایسٹرن وار بنا دیا ہے۔ ایران نے جیسے ہی ایران پر حملہ ہوا اس کے تقریباً چند گھنٹے بعد ایران نے ہزاروں ڈرونز مڈل ایسٹرن کنٹریز میں لانچ کیے، جن میں صرف ترکیے، عمان اور پاکستان کے علاوہ تمام ممالک ایسے تھے، سعودی عرب، UAE، قطر، کویت، بحرین میں بھی ایران نے مختلف ایسے میزائلز اینڈ ڈرونز لانچ کیے، جو کہ اگر آپ یہ بھی کہیں کہ میجورٹی آف دا میزائلز اینڈ ڈرونز ان کو روک لیا گیا تھا راہ میں ہی، ہوا میں ہی، اور لیکن ان کا جو ملبہ ہے وہ بھی کافی ٹنوں کا ہوتا ہے، اور وہ بھی اگر کسی جگہ پہ گرتا ہے تو آگ لگنے کی جو صورتحال ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور اس سے بھی جانی نقصان اور مالی نقصان ہوتا ہے۔ لیکن میں نے جو آپ سے بھی بات کی ہے 5 ایسے عناصر میں نے آپ سے ڈسکس کیے ہیں کہ جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ایران ابھی بھی جنگ ہار نہیں رہا،
اور ابھی بھی ایران کی ڈومیننٹ پوزیشن ہے، جو ہمیں سو کالڈ ویسٹرن میڈیا اور سو کالڈ جو انٹرنیشنل میڈیا ہمیں بتاتا ہے کہ ایران ابھی لوزنگ پوزیشن پہ ہے، ایران ابھی ہار رہا ہے، اور اب جو امریکہ ہے اس کی جو ایئر فورس ڈومیننس، اس کی جو نیول ڈومیننس وہ ہمیں نظر آتی ہے، یہ تمام کے تمام باتیں بالکل غلط ہیں۔ اس کو آپ یوں ازیوم کر لیں کہ اگر امریکہ نے ایران کو نیول یا ایئر اپنی جو سپیریورٹی ہے اس کے ذریعے ہرا دیا ہے، تو ایران ہار کیوں نہیں مان رہا؟ ایران کے پاس ابھی بھی جو اسٹیٹ آف ہورمز ہے، آبنائے ہورمز جو ہے، اس کو ایران نے بند کیوں کیا ہوا ہے؟ اگر امریکہ کے پاس اتنی زیادہ سپیریورٹی ہے نیول اینڈ ایئر فورس کی، تو وہ آبنائے ہورمز کو کھلوا لے۔ سیکنڈلی یہ ہے کہ اگر امریکہ کی آپ منافقت دیکھیں ان تمام صورتحال سے، وہ یہ ہے کہ آپ جنگ بندی کی باتیں کرتے ہیں، آپ ڈائیلاگ کی باتیں کرتے ہیں، آپ ایک ایسے ملک کے ساتھ آ کے بیٹھتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں جس پہ آپ نے حملہ کیا ہے، پہلے بلا جواز حملہ کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے جو ہے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی بھی کی ہوئی ہے، جو کہ بارہا ایران کا یہ موقف ہے کہ اگر آپ نے ڈیل کرنی ہے، اگر آپ نے کسی طرح کا سیز فائر کرنا ہے اور جنگ بندی کرنی ہے، تو سب سے پہلے آبنائے ہرمز جو ہے اس کی جو ناکہ بندی ہے اس کو آپ ختم کریں۔ لیکن کسی طرح کا بھی جو ڈیل ہے، جو آپ کہہ لیں کہ کسی طرح کا بھی ایک لوزنگ پوزیشن ہے، وہ دونوں سائڈ سے ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ اس سے آپ یہ کہہ لیں کہ ایران نے جو اوور دا ایئرز اپنی جو ٹریننگ ہے، ایران کے جو پارلیمنٹ کے سپیکر کالیباف، ان کا یہ موقف وغیرہ پہلے روز ہی سن لیں، جب ایران پر حملہ ہوا تھا جس کے نتیجے میں آیت اللہ علی خامنئی شہید ہوئے، تو ان کا یہ موقف پہلے دن ہی یہ واضح تھا کہ ایران نے اس جنگ کی تیاری پچھلے 20 سالوں سے کی ہوئی ہے۔ اس کو تمام میڈیا نے، ویسٹرن میڈیا نے خاص طور پر اس کو یہی دیکھا کہ یار یہ بات بالکل انہوں نے ایسے ہی کہہ دی ہے، لیکن یہ بات روز روشن کی طرح اب یہاں ہو گئی ہے کہ ایران نے جو بات کی تھی کہ ایران اس جنگ کی تیاری میں ہے، وہ بالکل غلط نہ تھی۔ اینڈ سیکنڈلی جو بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ تین بڑی ابھی پاورز ہمیں نظر آتی ہیں، رشیا، ایران اینڈ یو ایس اے۔ تو ایران نے اس جنگ کو ایز اے لیوریج استعمال کیا ہے، اور ایران نے اس جنگ کو ایز اے ٹول بھی استعمال کیا ہے، ایز اے گریٹ ڈپلومیسی۔ ایران نے اس جنگ کو کیوں استعمال کیا ہے؟ وہ اس لیے کیا ہے کہ ایران جب بھی نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ بیٹھتا ہے تو ایران نے یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ وہ سرنڈر جو ڈاکومنٹ ہے اس پہ سائن نہیں کرے گا، اور وہ اپنی باتوں کو منوانے کی جو ہے پوزیشن میں آ گیا ہے۔ کئی ایسے جریدے یہ بات کر رہے ہیں کہ ایران کے جو 10 نکاتی جو ایجنڈا تھا، جس کے نتیجے میں ایران نے یہ کہا تھا کہ مستقبل میں ہمیں یہ گارنٹی دی جائے کہ ہم پر بلا جواز کسی طرح کا حملہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایران پر جو پہلا حملہ ہوا تھا 28 فروری کو، اس وقت ایران نے 2 دن بعد عمان میں جا کر اپنی باتیں اور جو تعلقات کی بحالی کے لیے جو ڈائلاگ ہو رہے تھے، جو مذاکرات ہو رہے تھے، ایران نے دوبارہ جا کر ان کے بارے میں بات کرنی تھی، لیکن اسی دوران ان پر حملہ ہو گیا، اور ایران نے جو 10 نکاتی ایجنڈا، جو 14 نکاتی ایجنڈا امریکہ شیئر کر رہا ہے، یہ ساری باتیں، یہ ثبوت ہیں کہ ایران اس وقت جو پوزیشن میں ہے وہ زیادہ ڈومیننٹ ہے۔ ایران اپنے نکات شیئر کر رہا ہے، ایران اپنی باتیں شیئر کر رہا ہے کہ ہم بھی منوانے کی پوزیشن میں ہیں، ہم صرف مانیں گے نہیں بلکہ منوائیں گے بھی۔ جو میں نے پہلے بات کی کچھ منٹس پہلے کہ تین بڑی پاورز ہیں، امریکہ، رشیا اینڈ چائنا، لیکن ایران نے اس جنگ کو ایز اے لیوریج اینڈ ایز اے ٹول کیوں استعمال کیا ہے؟ کہ ایران نے ایز اے ریجنل بارگیننگ کے طور پہ اس کو استعمال کیا ہے کہ بھائی ہمیں بھی ایز اے اسٹرانگ ریجنل لیڈر کے طور پر مانا جائے۔ وہ کیوں مانا جائے؟ وہ 10 نکاتی ایجنڈا اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو بالکل واضح ہو جائے گا کہ ایران نے اس میں کچھ ایسی گارنٹیز مانگی ہیں، اپنی سینکشنز کی ریموول، ان کا جو فنڈز مختلف ممالک میں پڑا ہوا ہے، ایران نے اس کی جو بحالی ہے وہ مانگی ہے۔ ایران نے پھر اپنی جو بائی لیٹرل اینڈ ٹرائی لیٹرل جو ٹریڈ ٹائز ہے اس کو بھی بحالی اس کے اندر رکھی ہے، شرط اس کے اندر رکھی ہے۔ تو سب سے بڑا ہتھیار جو میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے اس جنگ کے اندر جو ایران نے اپنایا ہے وہ یہ ہے کہ اپنائے ہرمز کی بندش، لیکن اس کے جو اثرات ہیں عالمی مارکیٹ میں، اور خاص طور پر جو پاکستان جیسے ممالک ہیں جو کہ ایشیا میں اپنا فعال کرتے ہیں، اور جن کا 80% سے زائد آئل آبنائے ہرمز سے گزرتا ہے، وہ زیادہ متاثر ہوئے ہیں آبنائے ہرمز کی بندش سے، کیونکہ پاکستان نے آئی تھنک 55% سے زائد آئل کی قیمتیں، تیل کی قیمتیں، ڈیزل کی قیمتیں بڑھا دی ہیں جیسے ہی آبنائے ہرمز کی بندش ہوئی، اور اس کے بعد یہ بھی تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ مزید قیمتیں بھی بڑھیں گی۔ تو امید تو یہی کرنی چاہیے اور دعا بھی یہی کرنی چاہیے کہ آبنائے ہرمز جو ہے اس کی بندش جلد سے جلد ختم ہو،
یہ جلد سے جلد کھلے تاکہ جو انٹرنیشنل میری ٹائم ٹریفک ہے، انٹرنیشنل جو پیٹرول ٹریفک ہے وہ آبنائے حرمت سے گزرے اور پاکستان اور دیگر جو ممالک اس ریجن میں فال کرتے ہیں ان تک پیٹرول اپنے وقت پر اپنی جو مناسب قیمت ہے اس تک پہنچے۔ لیکن اس سے پہلے یہ تبھی ممکن ہے اگر امریکہ اور ایران جنگ بندی کریں۔ وہ جنگ بندی تب ہوگی جب ایک اور کنڈیشن پوری ہوگی، اور کنڈیشن اور بھی بہت اہم ہے۔ وہ ایران کی ایک اور کنڈیشن وہ یہ ہے کہ ہمارے جو نقصانات ہوئے ہیں وہ ہمیں پے کیے جائیں، کمپنسیٹ کیے جائیں۔ اب جانی نقصان تو آپ کمپنسیٹ نہیں کر سکتے، لیکن اب مالی نقصان ایران کہہ رہا ہے وہ تو اب کر سکتے ہیں۔ اور ریڈ کریسنٹ سوسائٹی آف ایران کا یہ کہنا ہے کہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ وار کی جو بنیاد پر ایران کو تقریباً $270 ارب سے زائد کا نقصان برداشت کرنا پڑا ہے۔ کئی ایسی امارات ہیں ان کی صورت میں، جیسے کہ پیٹرو کیمیکلز انڈسٹریز کو نشانہ بنایا گیا، تیل اور گیس کی جو تنصیبات ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا، ہاسپٹلز کو نشانہ بنایا گیا، اسٹیڈیمز کو نشانہ بنایا گیا، سویلین جو علاقے ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا، سویلین بلڈنگز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایک اندازے کے مطابق جون حسین جو ایرانی صحافی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ 3,400 سے زائد جو ہے وہ لوگ ہلاک ہوئے ہیں اس جنگ میں ایران کے، اور ساتھ ہی ساتھ 1,25,000 سے زائد جو سویلین بلڈنگز ہیں، جو شہری عمارات، جو شہری علاقے ہیں، جو شہر کے اندر فال کرتے ہیں، جن کا کسی طرح سے جنگ میں کوئی وہ فال نہیں کرتے انڈر ڈیفینیشن آف وار، ان کو نشانہ بنایا گیا 1,25,000۔ تو ایران کا یہ کہنا ہے کہ یہ جتنے بھی لوسز ہیں، جتنے بھی یہ نقصانات ہیں، پہلے ان کی کمپنسیشن ہوگی، پہلے یہ گارنٹی ہوگی کہ فیوچر میں کوئی ایران پر بلا جواز حملہ نہیں کیا جائے گا، کہ آپ اپنی طرف سے کوئی اب من گھڑت بات کر لیں کہ بھائی ایران نیوکلیئر پروگرام کی طرف جا رہا ہے، جو کہ آپ کے جو اپنے ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کی رپورٹ 2025 مارچ میں اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کی بات بالکل غلط ہے، جب یو ایس کی ہوم لینڈ ڈپارٹمنٹ نے یہ کہا کہ ایران نیوکلیئر پروگرام کی طرف نہیں جا رہا۔ تو جنگ بندی ہو، اس کے بعد جو ہے آبنائے ہرمز کھلے، تب ہی ممکن ہے کہ عام پاکستانیوں کے حالات بھی بہتر ہوں۔